ہاں جی ناظرین ویلکم بیک. آج دو رپورٹس ان دنوں میں گردش کر رہی ہیں. ایک تو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جہاں پر جنرل فیض کا نام لیا جاتا تھا، لیکن جو ہے وہ جوڈیشل رپورٹ نے کافی حد تک انہیں کلیئر کر دیا. اور اس وقت کی جو پنجاب حکومت ہے جہاں پر شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، ان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ جب لاہور سے دھرنا نکلا، پنجاب سے نکلا، تو ان کی جانب سے روکنے کی کوشش نہیں ہوئی. کئی ہفتوں تک اس دھرنے نے اسلام آباد میں اسلام آبادیوں کی زندگی جو ہے وہ یرغمال بنائی رکھی، اسلام آبادیوں کی زندگی اجیرن کی رکھی. تاہم جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے، فیڈرل حکومت کی جانب سے طاقت کے ساتھ نہیں نمٹا گیا. اور اس دھرنے کو جو ہے وہ فیض حمید نے جو ہے وہ نمٹایا. اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس دھرنے سے نمٹا جائے، تو وہ بغیر کسی نقصان کے، بغیر کوئی بندہ مارے نمٹے ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ ان کی کریڈٹ لائن بنتی ہے. تاہم دوسری جانب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، اب وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی وضاحت آنا باقی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ اس دھرنے کو لاہور میں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، کیوں اسلام آبادیوں کی زندگی جو ہے وہ اتنے دنوں تک اجیرن بنائے رکھی. جبکہ دوسری جانب اسی حوالے سے فیض حمید کے بارے میں ایک رپورٹ ہے کہ جب یہ ISI کے چیف تھے تو تب اسلام آباد میں ایک جو ہے وہ اغوا کی واردات ہوتی ہے. ایک کالونی مالک کے گھر پر ریڈ کیا جاتا ہے، جس میں وردی والے بھی، بغیر وردی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی پرائیویٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ تمام لوگ اس اسلام آباد کا جو ڈیولپر تھا اس کے گھر غلطی پہ چلے جاتے، کسی اور کے گھر میں جانا ہوتا ہے، تاہم وہ انہیں بھی پکڑ لیتے اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے کاغذات پر بھی سائن کروا لیتے ہیں، یرغمال بنا کر کروڑوں روپے لوٹ لیتے ہیں. مختلف سوشل میڈیا پر تب بھی یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن تب فیض حمید کے پاس بڑا طاقتور ترین ہوتا تھا ISI کے چیف کا، تو کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور نہ ہی اس معاملے کی انکوائری ہو سکی. اب جب کہ وہ ISI چیف نہیں ہے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر بنے تھے اور ہٹا دیے گئے یا خود انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ یہ انکوائری فوج نے کھولی ہے. فوج کے حضرت سروس میجر جنرل اس انکوائری کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، دیکھیں گے قصوروار کون ہوتا ہے، کون کروڑوں اربوں روپے کا چونا لگا کر چلا گیا. فیض حمید کا بھائی جو ہے وہ نجف جو نائب تحصیلدار تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پروموشن بھی زبردستی کی گئی پٹواری سے نائب تحصیلدار، تاکہ ان کو بینیفٹس ان کے بڑھائے جائیں. تو ان کے خلاف بھی انکوائری اینٹی کرپشن میں لگی ہوئی ہے پراپرٹیز کے حوالے سے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ فوج میں اتنے طاقتور عہدوں پر رہنے والے کیا واقعتاً ذاتی فائدوں میں انوالو ہوتے ہیں، یا یہ بھی محض پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کہ فوج کی رپورٹ کا سبھی کو انتظار ہوگا کہ وہ رپورٹ پبلک کی جائے، اور اگر کہیں پر کوئی نیگلیجنسی ہوئی ہے، کہیں پر اپنے عہدے سے تجاوز کیا گیا تو اس کی سزا ہونی چاہیے. اگر یہاں پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ فوج کی ساکھ کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، تو پھر جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، غلط الزامات لگاتے ہیں، پھر ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لانی چاہیے. تو یہ فوج کا ایک طرح سے امتحان ہے. پہلی جو انکوائری تھی اس میں تو فوج کافی حد تک کلیئر ہو گئی کہ وہ فیڈرل حکومت اور پنجاب حکومت کی درخواست پر انہوں نے دھرنے کو ہٹایا. ان کا مینڈیٹ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ میں شاہد خاقان عباسی نے انہیں یہ احکامات دیے یا درخواست کی یا جو بھی اس کو کہہ لیں، آرڈرز دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ دھرنا ختم کر پایا گیا تھا. ہم دوسری جانب اس مسئلے سے دیکھتے ہیں کیسے نمٹتے ہیں، کیونکہ فیض حمید بڑے متنازع رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جب 2018 میں بنی تھی اور جس طرح سے لوٹے ان کی حکومت میں جہانگیر ترین کے ذریعے شامل کروائے گئے تھے، تو اس کے پیچھے بھی فیض حمید تھے. پھر وہ ISI چیف بنے تو اس کے ذریعے جو انہوں نے تمام عمران خان کی حکومت میں جتنے بھی مسئلے بنتے رہے وہ حل کرواتے رہے. جب تک وہ ISI چیف رہے عمران خان کی حکومت مضبوط بنی رہی، اور جب ان کو ہٹایا گیا، کور کمانڈر بنایا گیا، تو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی اور بالآخر جو ہے وہ ان کی عدم اعتماد ہو کر وہ حکومت سے گر گئے. تو وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ فوج کا ایک حصہ انہیں اس گرانے میں انوالو رہا ہے. قمر جاوید باجوہ پر بھی الزام لگتا رہا ہے. پھر اسی طرح سے جو فوج کی نئی قیادت ہے اس پر بھی عمران خان یہ الزام لگاتے رہے ہیں. تو یہ اب فوج کی ساکھ کا مسئلہ ہے. 9 مئی کو سال ہونے کو کچھ ہی دنوں بعد سال ہو جائے گا. تو یہ فوج کی ایک طرح سے ساکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس مسئلے سے کیسے نکلنا، کیسے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.